مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے پیمپر والے مریض کے لیے پاکی کا کیا حکم ہے؟ نماز کیسے پڑھیں بیماری ایسی ہو کہ بار بار پیمپر چینج نہ ہو سکے؟ دیکھیں اگر ایسی کوئی بیماری ہے، ایسا کوئی عذر ہے، یا بعض اوقات عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ پیمپر ہے اور وہ چینج نہیں کیا جا سکتا اور ایسی عذر کی حالت ہے، تو پھر جیسی حالت ہے اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اس طرح کے مریضوں کے لیے، خصوصاً نماز کی، کہ وہ دو نمازوں کے اوقات کو دو نمازوں کو قریب وقت میں جمع کریں۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہے، مثال کے طور پر وہ ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ 4 بجے ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 4 بجے پھر عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ مثلاً 4 بجنے سے 10 منٹ پہلے اس نے پیمپر چینج کیا اور یہ چینج کروا دیا، اور یہ جو 10 منٹ تھے اس میں وضو وغیرہ کر کے اپنی نماز پڑھ لی، 4 بجے تک یہ ٹائم مکمل ہو گیا، جیسے ہی 4 بجے 4:01 2 منٹ پر عصر کی نماز پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 منٹ کے دورانیے میں وہ اپنی نماز مکمل کر سکیں گے۔ اسی طرح وہ مغرب اور عشاء میں کر لیں۔ تو ایک تو یہ جو ظاہراً یہ جمع بین الصلاتین ہوتی ہے، دو نمازیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، یہ حقیقت میں جمع نہیں ہوتی، ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ دو نمازوں کو آپ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات اگر کوئی وہاں دستیاب نہیں ہے جو پیمپر چینج کروا سکے اور اس وقت کے اندر بھی یہ وقت بھی نکلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ عذر کی حالت ہے اور وہ خود کر بھی نہیں پا رہے، تو جیسی حالت میں ہیں اسی حالت میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس عذر کی وجہ سے ایسی حالت میں جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اسکول میں سالانہ امتحان کے بعد اسکول کے مالک بچوں سے پروموشن فیس لیتے ہیں، کچھ اسکول والے ری ایڈمیشن نام دیتے ہیں، یہ فیس ان بچوں سے لیتے ہیں جو اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں۔ یہ فیس اسکول والے کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شاہد اللہ خان DI خان سے۔ یہ جائز ہے، فیس اگر اسکول والے لیتے ہیں پروموشن کے نام پر تو وہ نام اس کو ری ایڈمیشن کا دے دیں، پروموشن کا دے دیں، تو وہ بہرحال آپ سے ایک چارج کر رہے ہیں، آپ کو ایک فیسلٹی فراہم کر رہے ہیں، تو آپ سے اجرت لے رہے ہیں، تو بالکل لے سکتے ہیں وہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسے امام کو تبدیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر ذمہ داران اس کو تبدیل نہ کریں تو اکیلے نماز پڑھنا بہتر ہے یا اس کے پیچھے جماعت سے پڑھنا؟ جو بھی ذمہ دار ہے، کمیٹی کا صدر ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، اس پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو امام رکھے جس کی کم از کم ایک مچھ داڑھی ہو۔ ایک مچھ داڑھی کا مطلب یہ کہ وہ اگر کاٹ رہا ہے، بعض لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے ایک مچھ سے کم ہے، جیسے میری داڑھی وہ ایک مچھ سے کم ہے، کئی لوگ کمنٹ میں بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ داڑھی کاٹتے کیوں ہیں اور آپ کی داڑھی چھوٹی کیوں ہے، تو ایسی اس طرح ٹائپ کی بات نہیں کر رہا۔ ایک آدمی کی بڑی داڑھی ہے، وہ کاٹ رہا ہے، تو پھر اس کی بات کی جا رہی ہے۔ باقی یہ کہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اکیلے نماز بہرحال نہ پڑھیں۔ سید فیضان مارول سے سوال کرتے ہیں کہ اگر مسافر ظہر، عصر اور عشاء میں سے کسی نماز میں 4 رکعتیں پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر بیچ میں اس نے قعدہ کر لیا ہے، دوسری رکعت پر قعدہ کر کے پھر کھڑا ہو گیا تو نماز ٹھیک ہو جائے گی، پہلی 2 رکعتیں فرض ہوں گی اور آخری 2 اس کی نفل ہو جائیں گی۔ سید فیضان ماجول سے کہ مرغی کاٹنے کے بعد اگر پیٹ میں انڈا نکلے تو اس انڈے کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں، مرغی کا گوشت بھی حلال ہے، کاٹنے کے بعد انڈا نکلے تو وہ انڈا بھی حلال ہے۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ کیا سونے پر زکوٰۃ دینے کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے؟ قاری محمد فیاض۔ دیکھیں، سونے پر زکوٰۃ دینے کے لیے الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ایک بار اگر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے پاس سونا تھا، یا اس وجہ سے کہ اس کے پاس کیش تھا یا مال تجارت تھا، اب جب اس کے پاس اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، مثال کے طور پر 5 شعبان کو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اب اگلے 5 شعبان تک سال کے درمیان میں ظاہر ہے کبھی پیسے کم ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے، کبھی سونا آئے گا، کبھی جائے گا۔ اب اگر اگلی 5 شعبان آنے سے 1 دن پہلے بھی اس کے پاس سونا آ جاتا ہے اور وہ پہلے سے اس پہ زکوٰۃ 5 شعبان کو فرض ہو چکی تھی، وہ صاحب نصاب ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں یہ جو 5 شعبان سے 1 دن پہلے، یعنی اگلی 5 شعبان سے 1 دن پہلے بھی اس کے پاس سونا آئے تو اس پر بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ الگ سے ہر مال پر زکوٰۃ جو چیزیں ہر ایک پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ عموماً لوگوں کو اس بات کا دھیان نہیں رہتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہ الگ سے سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک بار اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اب اگلے سال جب اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن آئے گا، جس دن اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے،
اس دن اس کے بعد جتنی ایسی چیزیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ان سب کی وہ زکوٰۃ دے گا، چاہے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو اس کو 2 دن پہلے ملی ہوں، کچھ ایسی ہوں جو 6 مہینے پہلے ملی ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے دن جو ایسی چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی۔